کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی یہ مخاطبین، یہ قریش مکہ، یہ ام القریٰ کے رہنے والے، یہ جن سے اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں تو پھر انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یہ گویا مکے کی یا ام القریٰ کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اور ان لوگوں کو اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے جن کی یہ اپنی تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ابوالآباء ہیں، وہ انہی کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ خود مذہبی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے، اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ الہام فطرت کا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے نفس کو سنوارا گیا، اس کی ایک خاص ساخت بنائی گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت کے مبادی یا اس کے اصول تمہارے اندر الہام کر دیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، انسان کی شخصیت کو جب آراستہ کیا، بنایا سنوارا، جب ہر لحاظ سے درست کیا، تو اسی موقع پر اس کے شعور میں یا اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی کہ چیزیں 2 پہلوؤں سے دیکھی جائیں گی، ایک ان کا اخلاقی حسن، دوسرے ان کا اخلاقی قوہ۔ تو یہ جو اخلاقی لحاظ سے چیزوں پر حکم لگانا ہے، یہ گویا انسان کے لیے اس زندگی کی ابتدا ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ انسان کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ دنیا جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان سے انسان کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو استدلال سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت کے طور پر انسان کو ہر وقت دستیاب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے باطن میں بھی کچھ حواس دیے گئے ہیں۔ یہ میرا حادثہ ہے جو میرے غم کو، میری محبت کو، میرے آلام کو، میرے درد کو محسوس کرتا ہے، اور یہی حادثہ ہے جو چیزوں پر اخلاق کی حکم لگاتا ہے۔ میرے اندر اسی حادثے کا ایک پہلو وہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چیز بدصورت ہے، خوبصورت ہے۔ گویا جمالیات کا احساس، اخلاقی چیزوں کا احساس، یہ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، یہ میرے لیے سب وجودی حقائق ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے یا پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ وہ انسانوں کے اندر بعض لوگوں کا انتخاب کرے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ان حقائق کی خبر دے جن تک وہ خود نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبوت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ انسانی عقل کے حدود کیا ہیں، یعنی وہ کہاں تک پہنچائے گی، وہ چیزوں کا تقاضا پیدا کر دے گی، ان کی ضرورت بتا دے گی، لیکن کیا فی الواقع وہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر بھیجے۔ پیغمبروں کی دعوت ایک لمبے عرصے تک دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہی، یہاں تک کہ خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پوری کی پوری قومیں اس منصب پر فائز کی جائیں۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد اب باہر آ گئے ہیں تو اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں یا فلسطین میں آباد کریں اور دوسرے حصے کو جزیرہ نما عرب میں۔ اس طرح دنیا کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کو اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی جزیرہ نما عرب کو اور فلسطین کو۔ پہلے مرحلے میں فلسطین توحید کا مرکز بنا رہا، بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید اپنے پہلے باب میں یہی سرگزشت سناتا ہے، بائبل بھی اسی کی سرگزشت ہے۔ یعنی اللہ نے جب ایک قوم کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی ہدایت کی علم بردار بنے،
تو کیا واقعات پیش آئے، کیا تاریخ وجود میں آئی، پوری بائبل اسی کو سناتی ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اپنے پہلے باب میں، بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں یہی تاریخ بیان کی ہے، اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی ذمہ داریوں کی طرف انہیں متوجہ بھی کیا ہے، اور وہ کیوں اب معزول کیے جا رہے ہیں اس کے شواہد بھی بیان کیے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں پھر بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے دوسرے حصے کو۔ اس کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس فیصلے سے ہوئی کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر نو کریں گے، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ اس طرح توحید کا ایک عالمی مرکز جزیرہ نما عرب میں بنایا گیا، اور اسماعیل کے بارے میں خود اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ابراہیم اس کو اس گھر کی تولیت کے لیے پیش کر دیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں آباد کیا، اسی جگہ وہ بیاہے گئے، اور اس طرح ایک امت کی پدا ہوئی جزیرہ نما عرب میں، جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ جب بنی اسرائیل اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیے جائیں گے تو پھر یہ امت اس مقصد کے لیے اٹھائی جائے گی۔ اب قیامت تک بنی اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد کا یہی حصہ ہے جس کو شہادت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔ یہی لوگ اس وقت مخاطب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف مبعوث کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی یہ ذمہ داری ان کو دی گئی، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اب یہ پیغمبر تمہاری طرف بھیج دیے گئے ہیں، تو جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے، درمیان میں تم ہو۔ تمہیں اب ایک امت کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے میرا پیغام پہنچانا ہے اور میرے دین کی گواہی دنیا پر دینی ہے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے۔ یہ اسی طرح کا استعفیٰ ہے جیسے پیغمبروں کا استعفیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس طرح میں کسی بشر کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر پیغمبر بنا دیتا ہوں، میں نے ابراہیم کی اولاد کے بارے میں یہی فیصلہ کیا۔ یہ نبوت کے تابع ایک منصب ہے جس پر یہ فائز کیے گئے ہیں، اور اگر قومی حیثیت سے دیکھا جائے تو گویا نبوت ہی کی ایک صورت ہے۔ ان کو پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دی گئی ہے، یہ اب دنیا کے لیے خدا کا پیغام پہنچائیں گے اور اس کی شہادت دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد کی حیثیت سے اب ذرا اپنی تاریخ بھی سن لو۔ معاف کیجیے۔ اس تاریخ کے مختلف پہلو ہیں جو بقرہ میں بھی زیر بحث آئے ہیں، حج میں بھی زیر بحث آئے ہیں۔ یہاں پر اس دعا کا حوالہ دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہاں آباد کرتے ہوئے کی تھی۔ میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو سرزمین مکے میں لا کر بسایا ہے۔ یعنی جو آگے دعا آ رہی ہے، یہ دعا خود دعا سے واضح ہے کہ اس وقت کی گئی جب وہ ان کو وہاں آباد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کی تولیت کے لیے ہم اسماعیل کو مانگ رہے ہیں۔ یہ حکم ایک رویا کی صورت میں دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، جیسے کہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ خواب تھا، اور خواب یا رویا محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعے کو واقعی کے طور پر دکھا دیا جائے۔ واقعے کو واقعی کے طور پر دکھانے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں عمرہ ہو رہا ہے اور لوگ سر منڈوا رہے ہیں جو عمرے کے مناسک ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یہاں واقعہ دکھایا گیا تھا، وہ واقعہ پھر اسی طرح ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ممثل کر کے دکھا دی جائے، یعنی واقعہ نہیں دکھایا جاتا بلکہ اس کو ایک تمثیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا یوسف کو یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔
یہاں پر بھی ایک واقعہ جو بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی خبر دی گئی ہے، لیکن تمثیل کے انداز میں چیز کو ممثل کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی یہی چیز ممثل کر کے دکھائی گئی، یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ بیٹا ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، تمہاری بڑی تمنائیں اس سے وابستہ ہوں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہماری خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اس کو یہ صورت خواب میں دے دی گئی کہ گویا ابراہیم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے الگ کر کے اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ یہ حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی۔ جب یہ تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی اور رویا میں دکھائی گئی تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی تعبیر کریں اور تعبیر کر کے جس چیز کو صحیح سمجھیں اس کے لحاظ سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رویا دکھایا ہے، وہ پیغمبر ہیں، اگر تعبیر صحیح ہوگی تو تصویب ہو جائے گی، ورنہ غلطی واضح ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ بعین ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی تعبیر نہ کریں۔ اس میں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ تعبیر کی غلطی واضح ہوگی، بلکہ دونوں چیزیں بالکل واضح تھیں۔ اگر اللہ کا منشا یہی ہے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا اور ابراہیم ایک بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا منشا یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یعنی انہوں نے تعبیر نہیں کی، ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا، اور ایک بندہ خدا نے گویا آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر بعین ہی عمل کروں گا، میں اس کی تعبیر نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر تبصرہ کیا ہے کہ ابراہیم تو نے تو رویا کو سچ کر دکھایا، یعنی یہ پیش نظر نہیں تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول بھی کیا اور یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک عظیم یادگار بنا دیا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے امتثال کی ایک بے نظیر مثال بن گئی۔ درا حال ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا نہ یہ حکم تھا، اور اگر ابراہیم تعبیر کرتے تو کوئی غلطی نہ کرتے۔ انہوں نے دو امکانات میں سے اس امکان کا انتخاب کیا جو برتر امکان تھا، جس میں کسی غلطی یا خرابی یا دوسرے درجے پر چلے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس رویا کی نوعیت کیا تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اسماعیل کو یہاں آباد کریں، اور اسماعیل اس گھر کے متولی ہوں گے، یعنی یہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کی ذمہ داریاں قیامت تک سنبھالے گی، چنانچہ وہی اس وقت تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہاں سے قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، تو کہا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ دعا کس وقت کی گئی، آگے سے واضح ہو جائے گا کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جب اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا، اسماعیل اور اس طریقے سے ان کا خاندان۔ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، یہ دعا اس وقت انہوں نے کی۔ یہ بالکل ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، اور جس طرح کے قبائلی علاقے ہوتے ہیں ایسی جگہ تھی۔ اس طرح کی جگہوں پر امن کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے دعا کی کہ یہ شہر ایک شہر امین بنے، یہ امن کا شہر بنے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کو یعنی اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا تو اس وقت یہ شہر نہ صرف یہ کہ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا، یعنی جس طرح کی سرزمین ہے وہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہی صورتحال تھی۔ خود قرآن مجید نے اس کو وادی غیر ذی زرع بن کھیتی کی زمین کہا ہے۔ اس وقت یہاں نہ آبادی تھی، ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا، اس طرح کی آبادی بھی نہیں تھی جیسے کہ آبادی ہوا کرتی ہے، کوئی بڑا شہر ہے اور بڑی شاہراہ ہے یا اس میں بہت سرسبزی ہے یا زرخیزی ہے یا زندگی کے بہت اسباب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور تہذیب و تمدن سے بھی بہت دور تھا، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا۔ دائیں بائیں سے مختلف قبیلے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، جس طرح کے بدو لوگوں کا عام طریقہ ہوتا ہے، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنا پر یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا، یعنی انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تیری ہدایت پر میں نے یہ مرکز بنا دیا ہے، یہ بیت اللہ اب تعمیر نو کے بعد حاضر ہے،
میں اپنی اولاد کو بھی یہاں آباد کر رہا ہوں اور بالکل تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب تو ہی اس کو امن کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا کہ اولاً اس سرزمین میں لڑنا بھیڑنا اور جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا، یعنی اس کو حرم قرار دے دیا گیا، اور ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جدال نہیں ہوگا، کوئی قتل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ درختوں اور پودوں کو بھی کاٹنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا۔ ثانیاً اس کی طرف سفر کے لیے 4 مہینے حرام قرار دیے۔ جب حج کا اعلان کیا گیا تو حج کے لیے 3 مہینے اور عمرے کے لیے 1 مہینہ جو رجب میں ہوتا ہے انہیں حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گرد و پیش میں خطرناک سے خطرناک علاقے بھی ان مہینوں میں بالکل پرامن ہو گئے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ حرم کو پرامن قرار دے دیا گیا، بلکہ حج کے مہینوں میں بھی جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے وہ تلواریں رکھ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ شہر امن میں رہے گا، شہر کی طرف آنے کے راستے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ثالثاً اس میں اپنے گھر کو ایسی ہیبت عطا فرمائی، یعنی اس میں بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا گھر قرار دے دیا اور اس طریقے سے وہ توحید کا عالمی مرکز قرار پا گیا، تو ایسی ہیبت بھی اس کو عطا فرمائی کہ اس پر باہر سے اول تو کسی نے حملہ آور ہونے کی جرأت ہی نہیں کی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے باشندوں کی اس طرح مدد کی کہ ان کی معمولی مزاحمت پر آسمان سے ان کے لیے اپنے جنود قاہرہ بھیج کر اس کے دشمنوں کو بالکل پامال کر دیا، جیسے کہ ابرہہ کے واقعے میں ہوا، اور قرآن نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کس طرح اس شہر پر جب ایک بادشاہ حملہ آور ہو گیا تو ہم نے اس کی تدبیر کو غارت کر دیا۔ یہ اس کی تاریخ کا حوالہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مزید کہا تھا کہ وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ اس زمانے میں بت پرستی دنیا میں عام ہو چکی تھی، بت پرستی تہذیب بن چکی تھی۔ جس طرح ہم اپنے زمانے میں الہات کا غلبہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی صورتحال صدیوں تک دنیا میں شرک کے باب میں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اب ہم جب توحید کا مرکز بنا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے اندر کہیں سے کوئی شرک کی آلودگی آ جائے۔ پروردگار تو ہمیں اس سے دور رکھ، ہمیں اجتناب کی توفیق دے کہ ہم کبھی ان بتوں کی طرف رجوع کریں یا ان کی عبادت کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں انہن اضللن کثیرا من الناس، اصل الفاظ یہ ہے۔ اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی بت ہیں کہ جن کو ایک فلسفے کے تحت علامت بنایا گیا ہے، پھر لوگوں کا ان کے ساتھ ایک عقیدت مندانہ تعلق پیدا ہوا ہے، پھر ان کے بڑے بڑے معبد وجود میں آئے ہیں، اور اس طرح سے گویا یہ بت خانے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن گئے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں ان کی منطقی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک غلط فکر وجود میں آتا ہے۔ بت پرستی کے پیچھے یا شرک کے پیچھے پہلے کوئی فلسفہ ہوگا، وہ وجود میں آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کائنات میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لہٰذا خیر کا پروردگار تو یزنا ہو سکتا ہے، لیکن شر اس سے کیسے صادر ہوگا؟ وہ کسی اور پروردگار سے صادر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو پہلے ایک فلسفہ وجود میں آئے گا، اس فلسفے کے لیے پھر کچھ ہستیاں ہوں گی جن کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو زندہ مذہب شرک پر مبنی ہے، اس میں اگر دیکھیے تو برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، تو گویا وہ ہستیاں وجود میں آ گئی ہیں جن میں ایک کے ساتھ خلق وابستہ ہے، دوسرے کے ساتھ ربوبیت وابستہ ہے، تیسرے کے ساتھ تخریب وابستہ ہے۔ تو یہ تصورات پہلے وجود میں آئیں گے، اس سے ایک فلسفہ وجود پذیر ہوگا، پھر اس کے ساتھ کچھ شخصیات، وہ قدیم تہذیبوں میں فرشتے بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے،
اور انسان نے اپنے تخیل سے بھی بعض ہستیاں وجود پذیر کر لی، وہ وجود پذیر ہو جائیں گی، پھر ان کی علامت بت بنائے جائیں گے۔ تو بت پرستی میں اصل چیز وہ بت نہیں ہے جو پتھر سے بنایا جاتا ہے یا مٹی سے بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ فلسفہ ہے۔ اس فلسفے سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اوہام پر مبنی ہستیاں انسانی تصور میں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کی علامتیں بتوں کی صورت میں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں وہ جو علامت ہے وہ زیر بحث ہے، تو اس میں ساری ضمیریں اس کے لحاظ سے اور افعال آ گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بت کوئی ذوی العقول چیزیں ہیں، یعنی خود کوئی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی اسلوب ہے کہ جس میں علامت کی طرف نسبت آ جاتی ہے۔ اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی کیسے یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی جانب، کس طرح لوگ ان کے معبد بناتے ہیں، پھر کس طرح ان کے سامنے نظر نیاز پیش کرتے ہیں اور اپنی تمنائیں آرزوئیں وابستہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں یہاں مؤثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تاثیر اور تسخیر کی شدت ہے، یہ چونکہ نظر آتی ہے تو اسی کی طرف افعال کو منسوب کر دیا ہے، اس لیے ضمیریں اور افعال وہ آ گئے ہیں جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب دعا کرتے وقت اپنا ذکر کیا تھا تو اپنے ساتھ بیٹوں کا ذکر کیا، بنیا۔ عربی زبان میں یہ لفظ بیٹوں ہی کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان کی اولاد کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے، ایک اور کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں صرف لفظ بنیا آیا ہے جس کے معنی بیٹوں کے ہیں، لیکن یہ علی سبیل التغلیب یہاں اولاد کے معنی میں آ گیا ہے، یعنی بسا اوقات لفظ تو بیٹوں بولا جاتا ہے لیکن مطلب اس کا اولاد، تو اس لیے ترجمہ میں نے اولاد کا کیا ہے۔ اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی انسانی ہیں، اس وقت ان کا غلبہ ہے اور چاروں طرف گویا غلبہ قائم ہو گیا ہے، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی شروع ہوئی ہے، اور یہ دعا بڑی غیر معمولی دعا ہے، اس سے بعض تاریخی حقائق پر بھی روشنی پڑتی ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیات 35-36 زیر بحث ہیں۔ ان آیتوں میں سیدنا ابراہیم کی دعا منقول ہے۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب اپنی اولاد کے ایک حصے کو بیت اللہ کے جوار میں آباد کیا۔ قرآن مجید دوسری جگہوں پر بیان کر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں آباد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہاں جو حرم موجود تھا اس کی تعمیر نو کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بھی آباد کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں اس مقصد کے لیے آباد کیا کہ وہ اس گھر کے متولی بنے، اس گھر کی نگہداشت، اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھنا، یہ اب ان کی ذمہ داری ہوگی۔ قیامت تک کے لیے وہی اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ یہ گھر توحید کا مرکز ہے اور اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو، کسی علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس کے لیے لفظ تقدیس استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فلسطین کی سرزمین کو بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کہا گیا، وہ سرزمین جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی، اور سرزمین عرب کی بھی یہی حیثیت ہے، وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے خاص ہو چکی ہے، وہاں یہ گھر آباد کیا گیا۔ اس سورہ کے مخاطبین چونکہ بنی اسماعیل ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے جو نسلاً بعد نسلاً وہاں آباد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث کیے گئے ہیں، ان کو اب دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی مکیات کے زیادہ تر وہی مخاطب ہیں، ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصل کو پہچانیں، جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے تھے اس کا شعور تازہ کریں، اور اب قیامت تک اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اس ہدایت کو قبول کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں دی گئی۔ یہ پس منظر ہے۔ اس میں اب یہ دعا نقل ہو رہی ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی پیچھے سے بات کا ربط یہ ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجنے لگے۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی۔ یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خدائی مشن ہے جس کے لیے میں نے یہ گھر آباد کیا ہے، یہاں اپنی اولاد کو لا بسایا ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے میری اولاد کا اور میرا استعفیٰ ہوا ہے، لیکن یہ بات اس استعفیٰ کے موقع پر، اس انتخاب کے موقع پر واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی وعدے ہیں وہ تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، میں نے جو وعدہ بھی کیا ہے اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو تیری اولاد میں سے ظلم کا راستہ اختیار کر لیں۔ ظلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں اور ایک ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں، یعنی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جب اپنے آپ پر ظلم کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تر وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قیامت میں سخت مواخذے کا باعث بن جائیں گی، جیسے شرک ہے۔ جو آدمی یہاں علانیہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے، اس لیے کہ موت کے بعد جب وہ اٹھایا جائے گا تو ایک دردناک عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ اس کے نیچے قتل و قتال اور بدکاری وغیرہ کے جرائم کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر یہ دعا کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو ان میں سے میری بات پر قائم رہیں گے، میری پیروی کریں گے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سارے وعدے بھی انہی کے لیے ہیں۔ البتہ کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور یہ ایک بہت ہی لطیف اسلوب میں ان کے لیے عفو و درگزر کی درخواست ہے جو انہوں نے آخر میں کی۔ ذرا سنیے، فرمایا ہے کہ اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ عذاب اور سزا پر آسانی سے راضی ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں بھی مجادلہ کر ڈالا۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے داد دی ہے کہ ابراہیم بڑا ہی درد مند اور بڑا ہی خیر خواہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی اس معاملے میں ابراہیمی طبیعت ہے، چنانچہ مختلف موقعوں پر اس طبیعت کا ظہور ہوا ہے۔ آپ بھی آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے کہ کسی کو کوئی سزا دی جائے، بلکہ کسی شخص کے لیے اگر عذر تلاش کر سکے تو وہی کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے معافی کی صورت نکل آئے۔ تو یہ مزاج طبیعت انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کیا ہے کہ ایک طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ پروردگار، میری اولاد میں جو لوگ میرے راستے کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن تو بخشنے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔
اس کے بعد یہ دعا آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، یعنی یہ تیرا حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بیت اللہ قرار دیا ہے، یہ تیرے دین کا عالمی مرکز ہے، میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے جو کچھ احساسات اپنی اولاد یا اپنے بچوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر تو تیرا ہے اور تیری حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے، لیکن یہ تیرا انتخاب ہے کہ جگہ ایسی ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی جس میں زندگی کے ساز و سامان نہیں ہے۔ زندگی کے ساز و سامان یہی ہوتے ہیں کہ ہریالی ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، تو انسان اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے یا چٹانیں ہیں یا پہاڑ ہیں یا وادی ہے، اس میں کہیں دور دور تک کوئی سبزہ، کوئی رویدگی بھی نظر نہیں آتی، تو اس کو انہوں نے یہاں بے وادن غیر ذی زرع سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بن کھیتی کی زمین ہے، یہاں میں نے آباد کر دیا ہے، تیرا انتخاب ہے، تو نے اسی سرزمین کو پسند فرمایا کہ یہاں اپنی عبادت کا یہ عالمی مرکز بنائے، اس کی میں تعمیر کر رہا ہوں، اور اب تیرے ہی ایما پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہاں آباد کر رہا ہوں۔ یہ ایما کس طرح ہوا وہ الگ سے بیان ہوا ہے، اور دوسری صورتوں میں تفصیلات کے ساتھ زیر بحث بھی آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا دیکھا، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح کی ایک بن کھیتی کی سرزمین میں اولاد کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر چھوڑنے کے لیے ہدایت کی جائے تو یہ گویا ذبح ہے، یعنی بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ ذبح نظر کی تمثیل ہے، اور اصلاً اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے لیے نظر کر دیں۔ یہ نظر تھی جس کو اس صورت میں دکھایا گیا، ممثل کر کے دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی، بلکہ جس طرح تھا اسی طرح وہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی، اور بیٹے نے پورے شعور کے ساتھ یہ کہا کہ اس پر عمل کریں آپ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ کے پاس اسماعیل کو آباد کیا جائے، اور آپ اپنے ساتھ رہنے کے معاملے میں یہ قربانی دیں کہ آپ تو چلے جائیں لیکن اولاد یہاں آباد رہے۔ تو یہ اللہ کی نظر کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ کسی کو ذبح کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ آباد کر دیے گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے تیری ہدایت کے مطابق تیرے ایما سے ان کو یہاں بسا دیا ہے، لا کے بسا دیا ہے، مجھے جو ہدایت کی گئی تھی میں نے اس پر عمل کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے، یعنی یہ گھر کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک معبد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا، اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل ہے جس کی لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں۔ وہ مسجد ہے، مسجد حرام ہے، عبادت گاہ ہے، معبد ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بیت الحرام ہے، اور قرآن مجید اس کو المسجد الحرام بھی کہتا ہے، یعنی مسجد، معبد، عبادت گاہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ میری اولاد یہاں آباد ہو، وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش کا علامتی اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین جہتیں دین میں بہت نمایاں ہیں۔ پرستش کا تعلق، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ پرستش ہے۔ دوسرا اطاعت کا تعلق ہے، روزے کی عبادت اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اور تیسرے نظر، یعنی اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر دینا، حج و عمرہ کی عبادات، اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی وہ اسی مقصد سے مقرر ہوئی ہے۔ تو یہاں انہوں نے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پرستش کی ایک صورت وہ ہے جو رکوع سجود ہم عام طور پر 5 نمازوں میں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اسی کی ایک صورت بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ طواف ہے۔ اس کو بھی صلاۃ البیت کہا ہے قرآن نے، یعنی یہ گویا اس گھر کی خاص نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کریں۔
پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، یعنی جس وقت ہم ایک پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایمان انبیاء علیہم السلام کی خبر ملنے کے بعد لایا جاتا ہے۔ یعنی ہماری عقل جس جگہ ہم کو پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے، یہاں تک عقل ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، لیکن وہ خالق ہے تو اس کا صحیح تصور کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے، اس کو انبیاء کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ یہ انسان اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتا، اس کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے دن سے جس طرح انسان کو ایک فطرت دی، جس طرح اس کو یہ عقل اور شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک خالق کو تلاش کرے، اسی طرح پہلے دن سے، پہلے انسانی سے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اس کو یہ خبر مل جائے، اس سوال کا جواب بھی مل جائے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا تعارف کرا دیا ہے، اور جب ہم پروردگار کو مان لیتے ہیں تو جن حیثیتوں سے مانتے ہیں وہ اگر غور کریں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کا اہتمام کرتا ہے، ہمارے تمام معاملات اسی سے وابستہ ہیں، وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کا نظم وہ چلا رہا ہے، ہماری ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، بلکہ یہ نظم ایک بادشاہ کائنات کی حیثیت سے چلا رہا ہے۔ یہ جو دعا ہے قرآن کی آخری دعا، اس میں دیکھیے یہ تینوں ہی باتیں کہی گئی ہیں، اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی وہ پروردگار ہے ہم سب انسانوں کا، پالنے والا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب پہلوؤں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کا سب سے پہلا ظہور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پرستش ہوگا۔ ہمارا معبود ہے تو سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دل اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مناجات اس سے کرنی چاہیے، دعا اس سے کرنی چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ گویا اس بنیادی حقیقت کا اعتراف ہے جو اس پہلے رشتے اور سب سے بڑے رشتے کے علم میں آنے کے بعد ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے رشتوں کا بھی شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں ہے، جیسے باپ ہے، جیسے اعزاء اقربا ہیں، اور ان رشتوں کے معاملات کو صحیح اصول پر قائم کرنے کا نام اخلاق عالیہ ہے۔ یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ یہی کہ ہم تمام رشتوں کو پہچانیں، خواہ وہ ہمارے قریبی رشتے ہیں، خواہ وہ انسانیت کے رشتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے رشتے ہیں، خواہ وہ ایمان کے رشتے ہیں، خواہ وہ کسی برادری کے رشتے ہیں۔ جو رشتے بھی ہیں ان کو جب ہم صحیح خطوط پر پہچان لیتے ہیں اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ اخلاق اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے اس اخلاقی وجود کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ ہم جس طریقے سے ماں کی عزت کرنے کے پابند ہیں، باپ کا وقار قائم رکھنے اور اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح سے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے، یعنی اگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد یا اس کی معرفت کے بعد کوئی جذبہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے تو وہ رکوع و سجود کا جذبہ ہے، اور یہی نماز ہے۔ اس کو ایک خاص حیت یا ایک خاص صورت دے دی گئی ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے؟ رکوع و سجود، یعنی غیر معمولی اعتراف عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ صرف سر اور کمری کو نہیں جھکنا چاہیے بلکہ دل کو بھی خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ ہم اس کو معبود مان کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ سبمیشن ہے جس کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی یہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہی مطلب ہے اس جملے کا جو سیدنا ابراہیم کی زبان سے نکلا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ تو یہ سپرد کر دینا، اس کے لیے جو علامتی اظہار ہے وہ سب سے پہلے نماز کی صورت پہ ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ کے سامنے جھک گئے تو اب اس کا حکم آئے گا تو مانیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اس سے گویا باقی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دین میں اس سے ابتدا کی گئی ہے
یہ توحید کے نتیجے میں یا توحید پر ایمان کے نتیجے میں جو سب سے پہلا عمل پیدا ہونا چاہیے وہ ہے نماز۔ تو یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی، صحیح روح کے ساتھ، یعنی وہ اگر محض رسم بن گئی ہے تو پھر تو ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 5 وقت اپنے سب کام چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے حقوق تلف کرے گا، لوگوں سے بے انصافی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرے گا، عدل نہیں کرے گا یا قائم بالقسط نہیں رہے گا۔ یہ پھر مانا نہیں جا سکتا۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ رسم بن گئی اس کی زندگی میں اور اس نے آگے کہیں سر جھکا دیا ایک رسم کے طور پر، اور اس کے کوئی اثرات زندگی میں نظر نہیں آتے، ورنہ صحیح روح کے ساتھ اگر 5 وقت بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ یہ اس کو کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنے دیتی کہ تم خدا کے بندے ہو اور تمہیں خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے اور خدا کے بندے کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہی نماز ہر چیز کو قائم رکھنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سرگرمیاں اور دنیا کی مصروفیتیں بھلا دیتی ہیں، لیکن ظہر پھر یاد دلائے گی، عصر پھر یاد دلائے گی، مغرب پھر یاد دلائے گی۔ اسی لیے شب و روز میں ہر تغیر اور ہر تبدیلی پر ایک نماز فرض کی گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آؤ اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ انسان غور کرے تو یہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے جس سے انسان خدا کو یاد رکھ سکتا ہے، اور جس کو خدا یاد رہے اور خدا اس کے فکر کا اور اس کے عمل کا حصہ بن جائے، بس وہی سچا مومن ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس گھر کو یہ نماز سے آباد رکھیں، اس میں اس کا اہتمام کریں۔ وہ چونکہ ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک اجنبی سرزمین میں آباد کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے ان کا خاندان نہیں ہے، وہاں کچھ اور قبائل آباد ہیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ بنی جرہم کے قبائل تھے جو وہاں آباد تھے، ان لوگوں کے اندر آباد کر رہے ہیں، اور یہاں رہیں گے تو گرد و پیش میں جو لوگ دیہات میں بستے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آتے جاتے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ ان کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نماز کا اہتمام کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یعنی یہ لوگ جو یہاں بستے ہیں یا اس بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں، اس کے ماحول میں ہوں گے، ان سب کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اور ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ انہوں نے گویا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چاہتے ہیں، امن کی دعا کی، روزی کی دعا کی۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ باقی سب چیزیں تو انسان کے لیے زینت کی چیزیں ہیں، مل گئیں نہیں ملی نہ صحیح، لیکن ان 2 چیزوں کے بغیر زندگی نہیں بسر ہو سکتی۔ امن حاصل ہو اور دوسرے روزی حاصل ہو، کیونکہ یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ دعا بھی، یہ جو دعا کا حصہ ہے، یہ دعا بھی اس طرح پوری ہوئی کہ حج و عمرہ کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف بہت بڑھ گیا۔ ایک معبد بنایا گیا، ایک مسجد بنائی گئی، اور پھر اس میں حج اور عمرہ کی عبادت مقرر کر دی گئی، اس کے مناسک سکھا دیے گئے۔ یہ سیدنا اسماعیلی کے زمانے سے جاری ہو گئے۔ عمرہ کے لیے لوگ ہر وقت آتے رہتے تھے، حج کے لیے کچھ ایام مقرر کر دیے گئے اور حرام مہینے بھی متعین ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف ہونے لگا اور بہت بڑھ گیا۔ اس سے تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، یعنی لوگوں ہی کے آنے سے شہر آباد ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ باہر سے ہر قسم کی چیزیں اس شہر کے بازاروں میں پہنچنے لگیں، لوگ آنے لگے تو تجارت کرنے کے لیے چیزیں بھی لانے لگے۔ پھر حرم کی تولیت کے باعث قریش کو ایسی عزت حاصل ہوئی کہ ان کے قافلے بغیر کسی تعرض کے دوسرے ملکوں کو جانے لگے۔ یعنی خود قریش کے لیے بھی یہ موقع پیدا ہو گیا کہ وہ وہاں سے لمبے سفر کر کے شام اور عراق تک جاتے اور اس طرح وہاں متمدن دنیا میں تجارت کرتے۔ تو رزق کے آنے کا یہ سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لوگ بھی آنے لگے، تجارت بھی ہونے لگی، مختلف جگہوں کے پھل اور سبزیاں بھی اس علاقے تک پہنچنے لگیں، اور خود یہ بھی تجارت کے لیے جانے لگے۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عظمت حاصل ہوئی کہ کوئی ان کے قافلوں سے تعرض نہیں کرتا تھا، ڈاکو بھی اور چور بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو پھر سورہ قریش میں آخر میں اتمام حجت کے آخری مرحلے میں کہی ہے کہ قریش دیکھیں کہ اس پروردگار کے گھر کے طفیل کیسے گرمی سردی کے سب سفر ان کے لیے آسان ہو گئے ہیں، اور پروردگار نے ان کو روزی بھی عطا کی ہے، اور ایسی سرزمین میں جو بدوؤں کی اور دیہاتیوں کی اور قبائلیوں کی سرزمین ہے ان کو امن بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت عطا ہوئی ان کو۔ اس سے غلہ بانی اور شکار ہی پر گزر بسر کرنے والوں کی معیشت میں غیر معمولی تبدیلی آئی، یعنی وہی قریش کے جو یہاں ایک وادی غیر ذی زرع میں آباد کیے گئے ان کو عمارت اور تمول حاصل ہوا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس میں قریش کے بڑے لوگ طائف میں گویا 2 طرح کی آبادیاں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ادھر بھی محلات تھے اور وہاں بھی ان کے بہت شاندار گھر تھے اور ان کی بڑی عظمت مانی جاتی تھی۔ چنانچہ ہر طرح کی اجناس اور پھل وغیرہ اس شہر میں فراوانی کے ساتھ میسر ہو گئے، یعنی یہ دعا اس طریقے سے پوری ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہی دعا پھر آگے بڑھتی ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی بلیغ فقرہ ہے، چنانچہ اس پر میں نے استاذ امام کا حاشیہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ فقرہ نہایت بلیغ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس فقرے کی بلاغت احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض باتیں وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیان میں نہیں آتی۔ اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے کہنے میں کسی مبہم سبب سے کچھ حجاب سا محسوس کرتا ہے۔ اس فقرے نے اس طرح کی ساری باتوں کو سمیٹ لیا، اس لیے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے خدا، اس لیے کہ خدا کا علم ظاہر و مخفی سب کو محیط۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اب میں دعا کر رہا ہوں، جو باتیں میری زبان پر آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں لیکن مالک تو جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی کیا ہے، ہر مخفی بات سے تو واقف ہے، اس وجہ سے اب میں جس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تو اس سے بھی واقف ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہ دعا ہے جو انہوں نے اس موقع پر کی۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ اور نہایت اہم حصہ ابھی باقی ہے، اس کا ہم اگلی نشست پہ مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ کی تولیت کے لیے جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا تو اس موقع پر ایک دعا کی، وہ دعا زیر بحث ہے۔ دعا جس سیاق میں آئی ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ سورہ کے مخاطبین قریش ہیں، انہیں انفس و آفاق کے دلائل دینے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری تاریخ کیا ہے، یہاں کس لیے آباد کیے گئے تھے، کس نے آباد کیا تھا۔ اس وقت تمہارے ابو الآباء ابراہیم نے جب تمہیں آباد کیا تھا تو ان کے پیش نظر کیا چیزیں تھیں؟ کیا یہی شرک تھا جس کی سرپرستی کے لیے تم یہاں آباد کیے گئے تھے؟ یہ کوئی مشرکین کی عبادت گاہ تھی جس کی تولیت تمہارے سپرد کی گئی تھی؟ ذرا یاد کرو، یہ اللہ کا گھر تھا جس کی تعمیر نو کی گئی، یہ توحید کا مرکز ہے جو پہلی مرتبہ زمین پر بنایا گیا اور قیامت تک کے لیے یہ سرزمین اور یہ توحید کا مرکز اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس کی اس تاریخ کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں یہ بات دعا کے اسلوب میں آئی ہے، قرآن مجید کے بالکل آخر میں جا کر جب قرآن کا آخری باب اپنے خاتمے کو پہنچا ہے تو وہاں قریش کا نام لے کر یہی حقائق بتائے گئے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو وہاں یہی چیزیں ہیں جن کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے
کہ یہ گھر جس پروردگار کا گھر ہے اس نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں، اور وہ سب اس گھر کے طفیل دی گئی ہیں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل ہوئی ہے۔ دعا میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ میں اب اے پروردگار تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں، اس بن کھیتی کی زمین میں آباد کر رہا ہوں۔ اب تو ہی ان کو رزق دینے والا ہے۔ اس علاقے میں جو کچھ خطرات ان کو لاحق ہو سکتے ہیں ان سے بچانے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے لوگوں کے دل تو ہی ان کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ان کے لیے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اس کے سوا وہ سب چیزیں جو میں الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں، پروردگار تو ان کو جانتا ہے۔ تو یہاں تک دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ پیغمبروں کی جتنی دعائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو خاص خاص موقعوں پر کی گئی ہیں، ایک تو عمومی نوعیت کی دعائیں ہیں، صبح کر لی، شام کر لی، اٹھتے بیٹھتے۔ جب وہ کسی خاص موقع پر دعا کرتے ہیں، جب پروردگار سے خصوصی عنایت کی توقع ہوتی ہے یا خصوصی عنایت کی درخواست کی جاتی ہے، اس طرح کے موقعوں پر وہ پہلے جو پروردگار کی عنایتیں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، اللہ کا قاعدہ یا اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اگر ان نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ یعنی جب مجھے پروردگار نے حیات جیسی نعمت بخشی، شعور عطا فرمایا، ابدیت کا مجھ سے وعدہ کیا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان تھوڑا دلا نہ ہو جائے تو اس کا رواں رواں ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ لیکن ہم عاجز انسانوں کو پھر کچھ احتیاجات لاحق ہوتی ہیں۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ہماری معیشت کا اطمینان چاہیے، ہمیں امن چاہیے، اولاد چاہیے، اسی طرح سے دوسری نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں، یہ قریب کی نعمتیں ہیں۔ یعنی میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اصلاً تو میرا انسان ہونا ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اور ابدیت کی بشارت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس سے سرشار رہے۔ فلسفے کی سطح پر تو وہی کافی ہے کہ رواں رواں شکر گزار رہے، لیکن انسان قریب کی چیزوں میں الجھ جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر قبائلی زندگی میں اولاد غیر معمولی نعمت ہوتی تھی۔ یعنی قبائلی زندگی کو موجودہ زمانے کے لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت ریاستیں منظم ہو چکی ہیں، ریاستوں میں ادارے وجود میں آ چکے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، ایک امن کا احساس ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے، گھر بناتے، باہر جاتے ہیں۔ کوئی بدامنی پیدا ہوتی ہے تو ہزار آہنی ہاتھ اس کو روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں یہ سب خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ قبائلی علاقوں میں، دور دراز قبائلی علاقوں میں چلے جائیں تو یہ دیکھیں گے کہ وہاں ریاست کی طاقت اس طرح نہیں پہنچتی، اس زمانے میں نہیں پہنچتی۔ قبیلے کی طاقت، آپ کے خاندان کی طاقت، برادری کی طاقت ہے جو آپ کی عزت، آبرو، آپ کے مال اور آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اولاد بڑی نعمت تھی قبائلی زندگی میں۔ یہی اس کا باعث بنی کہ قبائلی معاشروں میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ لڑکے پیدا ہوں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکیں، ان کی عزت کی حفاظت کر سکیں، مال کی حفاظت کر سکیں۔ تو اولاد میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے، اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ اس کی ذمہ داریاں اب اس نعمت کے مقابلے کی ہو گئی ہیں جو اٹھانی پڑتی ہیں، پہلے وہ بھی نہیں تھی۔ یعنی معاشرے میں وہ اسباب موجود تھے جن میں اولاد پیدا ہوتی تھی، خاندان کی آغوش میں پل جاتی تھی، کوئی بہت ذمہ داریاں نہیں تھیں اس سے متعلق، لیکن اس سے قوت بہت بڑی حاصل ہوتی تھی۔ وہ قوت ہے جو انسان کو پابرجا رکھتی تھی اور اس کو ایک عزت اور افتخار کا احساس دیتی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے اس موقع پر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو دی، اور یہ بڑھاپے میں ہوئی، یعنی پہلے نہیں تھی، بڑھاپے میں جو اولاد ان کو دی اسی کو شکر گزاری کی جگہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگنا ہے وہ مانگا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں، جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اس میں دی گئی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، تمام شکر اسی کے لیے ہے،
وہی جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب ہمیں ابدیت کے ساتھ نعمتوں کا فیصلہ حاصل ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یعنی دعا کا ادب یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعا شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا ہے، اور پھر وہ چیز جو سورہ فاتحہ میں ابتدا میں ہوتی ہے وہ اب خاتمے میں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار میں اب جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مانگ ہی رہا ہوں، لیکن میں اس موقع پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ کس نعمت پر؟ وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہ دعا کے حق میں، یعنی دعا انہوں نے پہلے کی ہے، اس میں کہا ہے کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو امن عطا فرما۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تو میرے اوپر بہت احسانات کرتا رہا ہے، اور تیرے یہ احسانات غیر معمولی ہیں۔ تیرے احسانات چونکہ اس بندہ عاجز پر ہوتے رہے ہیں، تو اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیری اس طبیعت کی بنیاد پر کہ تو بندوں پر احسانات ہی کرتا ہے، اس وقت بھی میں درخواست کر رہا ہوں۔ یہ گویا روح ہے اس دعا کی۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یہاں تو دعا کے لحاظ سے اتنی ہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز اس دعا کے حوالے سے واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ بائبل میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیہ نے، دوسری اہلیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو اور بچے کی ماں کو کہیں چھوڑیں جا کر۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایک وادی غیر ذی زرع میں کہیں بیابان میں ان کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی عام ہو گئی ہے اور ہر ممبر پر سنائی جاتی ہے۔ یہ بخاری میں بھی نقل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ان کے لیے نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کا پانی تھا۔ پھر سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل یہاں کس موقع پر آباد کیے گئے؟ جب اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ یہ واضح کر دیا ہے خود اس دعا کے الفاظ نے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ آباد کر رہے ہیں۔ اس دعا میں وہ الفاظ ابتدا میں آ گئے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے آباد کر دیا ہے۔ آباد کرتے وقت کی دعا ہے۔ یہ بات تو کوئی عاقل آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آباد تو وہ 10 سال پہلے کر چکے تھے، دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی دعا ہے، وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے جن احسانات کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اس بڑھاپے میں پروردگار تو نے مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت جب کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں، اسحاق پیدا ہو چکے ہیں، ورنہ تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے پھر واضح کیا ہے کہ اس سے ضمناً، یعنی دعا تو اس پہلو سے ہے کہ احسانات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کریں اور جو اب مانگنا ہے مانگیں۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ اس وقت مکے کی وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا جب اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی کے واقعے کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس وقت باشعور ہو چکے تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ قربانی کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی، اس کے بعد وہ ان کو لے کر گئے اس معاملے کے لیے۔
تو یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی، اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے دوسرے مقامات پر کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نعمتیں دیں، یعنی ان کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں ایک یہ کہ اس واقعے کو ایک یادگار بنا دیا، اس کو بیان کیا کہ وہ فدینہ بذبح نظیم، ایک بہت بڑی روایت قائم کر دی گئی جو اب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر یا حج کے موقع کے اوپر قربانی کی روایت ہے۔ تو ایک طرف یہ کیا، اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اس کو ایک اور فرزند کی بشارت دی، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت اسحاق ہے۔ تو یہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے بیانات سے بھی کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی اس واقعے کے بعد دی گئی، پیدا ہونا تو بعد کا معاملہ ہے، اس کے بعد پیدا ہوئے، اور اسماعیل اس قابل تھے کہ بیت اللہ کے خادم اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے اور قرآن کی تصریحات ہیں، عقل عام بھی یہی کہتی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ وہاں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معبد ہے، اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہنا ہے، اس کی تولیت کے لیے آباد کیا گیا ہے، تو تولیت کے لیے نوزائیدہ بچے کو آباد کیا جائے گا۔ اسماعیل اس قابل ہوئے تو پھر وہ آباد کیے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت پیش آیا، اس لیے یہ محض افسانہ ہے جو ہمارے ہاں بائبل کی اتباع میں عام ہوا اور پھر روایتوں میں بھی آ گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو امام حمید الدین فرائی کی جو بے نظیر تصنیف ہے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون تھا، اس کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ کس زوردار طریقے سے انہوں نے یہ سارے حقائق واضح کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے گویا سفارش کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا تھوڑا سا اظہار ہے، مالک میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے۔ یہی عاجزی ہوتی ہے جو بندے کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اس دعا میں یہی کہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، پروردگار یہ نماز کا اہتمام کرے۔ یہی ہونا بھی چاہیے، جب ایک معبد کی تولیت کے موقع پر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ دعا کے خاتمے میں وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہاں تو دیکھیے الفاظ یہ تھے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو یہاں آباد کیا ہے، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اپنے بارے میں بھی اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک بندہ عاجز ہوں، مجھے بھی تیری اطاعت پر قائم رہنا ہے، تیری عبادت پر قائم رہنا ہے، مجھے بھی یہ توفیق دیے رکھ کہ میں اس نماز کا اہتمام کرنے والا بنا رہوں۔ یہی ہر بندہ مومن کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی محکم اساس نماز ہی ہے۔ 5 وقت یہی چیز ہے جو ہمیں اٹھاتی ہے اور دنیا سے اٹھا کر عرش پر لے جاتی ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان کی ساری انانیت اور خودی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس سے خدا کی یاد انسان کے دل کے لیے روحانی غذا بنتی اور پھر اس کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ تو مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، کہ جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں وہ ایک من سے قرآن نے ادا کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی ان لوگوں کو جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، یعنی میں بھی نماز پر قائم رہوں جب تک میں جیتا رہوں، اور میری یہ اولاد بھی نماز کا اہتمام کرتی رہے۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ والدین کو، یعنی انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی، اپنے والدین کی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، لفظ والدین بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے والد آزر کو بھی شامل کیا ہے۔
یعنی والدین کے لیے دعا مانگتے وقت وہ اگرچہ وہاں سے آ چکے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، اور قوم پر جس طرح کے سورہ توبہ میں صراحت ہے عذاب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی اور میں اب چھوڑ کے جا بھی رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کیا، یہ اس وعدے کی بنا پر ہے جو انہوں نے ہجرت کے وقت باپ سے کیا تھا، وہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ میں یہاں تو نہیں بچا سکا آپ کو، عذاب آ گیا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن اپنے رب سے درود درخواست کروں گا کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ میری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ آگے آپ کو بخش دے، اس سزا پر اکتفا ہو جائے جو آپ کو دنیا میں مل گئی ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، یعنی وہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم تیرا والد خدا کا کھلا دشمن بن کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس لیے اب دعا نہیں ہوگی، تو دعا سے ان کو روک دیا۔ یہ دعا ظاہر ہے کہ اس ممانعت سے پہلے کی، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بعد میں روکا ہے۔ میں جب اس چیز پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جو غیر معمولی شفقت، نرمی اور کریم النفسی ہے، وہ باز نہیں آئے ہوں گے اور بار بار دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یعنی اس موقع پر بھی یہ بڑا اہم موقع ہے، انہوں نے والدین کا ذکر کیا اور والد کا ذکر بھی کیا، تو اس لیے اللہ کو روکنا پڑا۔ اگر وہ بلا دیتے ہم جیسے کمزور انسانوں کی طرح تو شاید اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ روکنا اس لیے پڑا کہ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور پیغمبر بھی وہ جس کو دنیا کی امامت دی گئی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے دنیا کی امامت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کی اولاد کو منتخب کر لیا ہے کہ وہ اب نبوت کے لیے خاص رہے گی۔ اتنا بڑا شرف جس ہستی کو ملا ہو اس کی دعا معمولی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابراہیم اب بس معاملہ ختم ہو گیا، یہ اب میرے انصاف اور میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اس طرح کی کوئی دعا سنوں، تو اب یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں دلیل دی ہے جہاں روکا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، وہ خدا کا اسی طرح دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے جس طرح ابلیس کھڑا ہے، تو اس لیے اب بس اس سے آگے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں۔ یہی ایک بندہ مومن کا طریقہ ہے جو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے۔ اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، بخشش کا موقع وہی ہے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس دعا میں، یعنی یہ آخری حصہ دعا کا خاص طور پر دیکھیے، ان ربی لسمیع الدعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، بار بار وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اس دعا میں لفظ ربی یا ربنا بار بار دہرایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں یوں بظاہر تو یہ ایک تکرار سی محسوس ہوتی ہے، یعنی بندہ ہے اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے تو بار بار وہ یہ کہتے ہیں میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، لیکن در حقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج، یعنی جب دعا کرتا ہے آدمی تو دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کا اصل مزاج تضرع، یعنی بندے کی طرف سے دعا ایسے نہیں ہونی چاہیے گویا پروردگار پر احسان جتا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ دعا کی حقیقت اور دعا کے مزاج میں تضرع ہو، استمالت ہو، اپنے پروردگار کی رحمت کو، عنایت کو اپنی طرف مائل کرنے والے الفاظ اور مائل کرنے والی کیفیات ہوں۔ استغاثہ، یعنی جس میں بندہ مدد مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے، اور التجا و فریاد یہ دعا کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ دعا کوئی پھینک مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ بندے اور خدا کے تعلق کا آخری درجے میں اظہار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ یہ چیز مقتضی ہوئی، یعنی یہ دعا کا مزاج تقاضا کرتا ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے، یعنی یہ گویا اپنے عاجزانہ تعلق کو اس ہستی کے ساتھ وابستہ رکھنے کا اظہار ہے بار بار۔ جب بندہ خدا کو ربی، میرا رب، ربی عربی زبان میں مطلب ہوگا میرا رب، میرے رب، جب بندہ خدا کو ربی سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو، یعنی اس عنایت خاص کو، اس خصوصی مہربانی کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے،
اور جب اس کو ربنا سے خطاب کرتا ہے ہمارے رب، تو وہ اس کے اس کرم عام کو، یعنی وہاں کیا ہے لطف خاص بندے کے لیے، اور یہاں کیا ہے اس کا عام کرم، اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے، جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہو رہا ہے۔ تو ربنا کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ کا جو عام کرم اور عام عنایت پورے عالم پر ہو رہی ہے، اس کو سفارش میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے تو میرے رب، میرے پروردگار کہہ کرتا ہے۔ یہ تو اس دعا کے پہلو تھے۔ اب یہ دعا ختم ہو گئی، اس میں دعا کے آداب کیا ہیں، کس موقع پر کی گئی ہے، وہ وقت کتنا غیر معمولی ہے، فیصلہ کتنا غیر معمولی ہے، اس میں کیا حقائق تھے جو بیان کیے گئے، وہ سب قریش کے سامنے جو سورہ کے مخاطبین ہیں گویا در حدیث دیگرہ کے انداز میں آ گئے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ تمہارا باپ تھا، تمہارا ابو الآبا تھا، اس نے اس موقع کے اوپر ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کے ساتھ، ان وعدوں کے ساتھ آباد کیا تھا۔ اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ تھی کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرنے والے بن کر توحید کے اس مرکز کو آباد رکھو، اور ادھر تمہارا حال یہ ہے۔ یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہم بر صغیر میں علماء نے ہماری نمازوں میں اس طرح شامل کر دیا کہ لوگوں کا عمومی احساس یہ بن گیا ہے کہ یہی دعا ہے جو نماز کا حصہ ہے، درحال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا بہت اچھی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور بالکل صحیح انتخاب کیا انہوں نے۔ ہر آدمی عربی زبان میں بہت سی دعائیں نہیں کر سکتا، عام خیال یہ رہا کہ عربی زبان ہی میں قرآن میں دعا ہونی چاہیے، تو اس کا لحاظ کر کے اس دعا کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو دعا جس زبان میں آپ چاہیں کریں، نماز کے اندر کریں، رکوع میں کریں، سجود میں کریں، قعدے میں کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں وہ اگر یاد ہوں تو وہ 10 ہیں نماز میں جو کی ہیں حضور نے، میں نے سب اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 دعائیں، تو ان میں سے کوئی دعا کر لیں، اپنے طور پر کوئی دعا کر لیں۔ نماز کے لازمی اذکار جو عربی میں ہونے چاہیے وہ خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، فاتحہ پڑھنا، قرآن کا ایک حصہ ملانا، بس۔ اس کے بعد یہ آپ کی نماز ہے، جس زبان میں چاہیں، جو دعا چاہیں، جب چاہیں کریں، جس ترتیب سے چاہیں کریں، جس موقع پر چاہیں کریں۔ تو یہ علماء کا انتخاب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعا ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔